حاضری مجلس، آج سے انشاءاللہ ہم لوگ صحابہ سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے دروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، اور اس سلسلے میں ہم نے کافی لمبا وقت بھی لے لیا تھا۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ صحابہ کرام کی سیرت پر ہر دن چھوٹی چھوٹی باتیں جو صحابہ کرام کی زندگی کہ ہم لوگوں کی زندگی سے سیدھا تعلق رکھتے ہیں اور ہماری ایمان کو اضافہ کرنے والی ہوتی ہیں، انشاءاللہ ان باتوں کو آپ کے سامنے تھوڑے تھوڑے شیئر کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام کی سیرت کو اختیار کرنے کی سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انسان کے سامنے وہ کچھ بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے کچھ نمونے ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنے کے لیے سب سے بڑا نمونہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہمارے پاس ہمارے لیے کوئی نمونہ ہے تو وہ صحابہ کرام کی زندگی نمونہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی یعنی ان کی ہمارے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ ہے۔ ان کی زندگی، ان کا ایمان اور ان کا رہن سہن اور ان کے عادات، ان کے اخلاق اور ان لوگوں کے ساتھ ان کا بیہیویئر، ہر چیز پر انشاءاللہ ہم لوگ الگ طریقے سے جائزہ لیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی کنڈیشن ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے کہتا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کا ایمان اگر تمہاری طرح ہے تو ان کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ اگر قیامت تک آنے والے لوگوں کا ایمان اگر آپ لوگوں کی طرح ایمان نہیں ہے تو پھر ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے بھی کنڈیشن لگا دی کہ ہمارا ایمان صحابہ کرام کی طرح ایمان جیسے ہونا چاہیے، یا کم سے کم اس سے ملتا جلتا تو ہونا چاہیے، یا کم سے کم اس کے قریب تو ہونا چاہیے۔ تو بھئی ہمارا ایمان صحابہ کرام کی طرح ایمان، ہم صحابہ کرام کی ایمان کی طرح ہونا ہے تو پہلے ہمیں بھی جاننا ہوگا کہ بھئی صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کی زندگی کیسے تھی، ان کی دنیا کی زندگی کیسے گزرتی تھی، وہ کاروبار میں کیسے تھے، وہ اپنے گھروں میں کیسے تھے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے، وہ اپنے محلے والوں کے ساتھ کیسے تھے، وہ اپنے بستی والوں کے ساتھ کیسے تھے، اور ان کا انٹرنیشنلی کیسے جو ہے کنیکشن تھا، کیسے تعلق تھا لوگوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ کیسے تھا، جو لوگ ایمان سے خارج ہیں ان کے ساتھ کیسے تھا، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تھا، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے تھا، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے تھا۔ جب تک ان کی زندگی کے الگ ناحیوں پر غور نہیں کریں گے ہم لوگ اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھال نہیں سکتے۔ تو صحابہ کرام کی سیرت کو آغاز کرنے کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام نے کیا کیا تھا۔ صحابہ کرام کے ساتھ جسمانی پریشانی آئیں، تکلیفیں آئیں تو انہوں نے کیا کیا، اور ہمارے ساتھ جسمانی تکلیف ہو رہی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے ساتھ مالی پریشانی آئیں اور انہوں نے اس مالی پریشانی میں انہوں نے کیا کیا، اور ہمارے ساتھ مالی پریشانی آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کو لوگوں نے اپنی بستی سے نکال دیا تھا، تو اگر آج بھی اگر مسلمانوں کو کسی جگہ اگر نکلنا پڑے تو کیا کرنا چاہیے۔ الغرض ہر ایمان کے پہلو کے مطابق اگر ہم غور کریں گے تو ایک بہترین نمونہ صحابہ کرام کا ہمارے سامنے ملے گا انشاءاللہ۔ اور پورے 1,24,000 صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ایسی مثال ہمارے سامنے نہیں آتی کہ وہ ایمان لے کر آئے، ان کے سامنے کبھی جسمانی تکلیف آئی، کبھی مالی تکلیف آئی، کبھی دشمنوں کی تکلیف آئی، کبھی بیماری تکلیف آئی، اور ان تکلیفوں سے ڈر کر وہ پیچھے ہٹے ہوں، ان تکلیفوں سے ڈر کر وہ قدم پیچھے ہٹے ہوں، ایسی مثال ہمارے سامنے نہیں ملتی ہے۔ وہ اس تکلیف کو کیسے انہوں نے ٹیکل کیا،
اس تکلیف کو انہوں نے کیسے ہینڈل کیا، اس تکلیف پر انہوں نے کیسے صبر کیا، اس کو ہم لوگ جانیں گے انشاءاللہ۔ آنے والے دنوں کے اندر ہم ایک واقعے کو رکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ وہ واقعہ ہماری زندگی میں کہاں فٹ ہوتا ہے، اور وہ حالات ہمارے حالات سے کیسے فٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کے واقعات کو حل کرنے کا طریقہ ہمارے پاس جو ہے کیسے ہو سکتا ہے، اور ہم کیسے اس حالت میں اگر آ جائیں ہمیں کیسے حل کر سکتے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ نظر ڈالیں گے۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم لوگ صحابہ کرام کی مستقل سیریز کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہم نے ارادہ کر رکھا ہے اپنے ارادے میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور صحابہ کرام کی زندگی کے ہر پہلو پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ان واقعات کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔